یہ عبادت جو ہے بین الکلیسیائی اتحاد کی عبادت ہے۔ میں تمام معزز مہمانوں کا بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ویلکم بھی کہتا ہوں تمام خادمان دین کا جو ہمارے ساتھ ہیں۔ آج شام پریسبٹیرین چرچ سے پادری شہزادہ خرم صاحب اور ان کے ساتھ جو بہنیں یوحنا آباد سے آئی ہیں، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ فادر اشفاق اینتھنی صاحب، ان کے ساتھ بھی کچھ ساتھیاں ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ ہمارے پادری سیمول صاحب جن کا تعلق لاہور ڈائسس سے ہے، چرچ آف پاکستان سے، والٹن سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ ایف جی اے کے ساتھی جو ہمارے ساتھ ہیں، رچرڈ پیٹرک صاحب، تنویر صاحب، ارشد صاحب، ساتھ اور ساتھی بھی ہیں، اور بھی جو ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سب کا نام بنام شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوائر کا بھی آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ ہم تھوڑے تاخیر سے عبادت کا آغاز کیا ہے، لیکن ہم اسے ٹائم پہ ختم کریں گے۔ یہ لمبی عبادت نہیں ہے، آپ کو اس کے مقاصد بھی بتائے جائیں گے کہ بین الکلیسیائی اتحاد کمیٹی جو کہ 2012 سے فعال ہوئی اور اس میں کام کر رہی ہے، جس میں میں اپنے ان ساتھیوں کو جو سینئر تھے خاص طور پر یاد کرنا چاہتا ہوں، اور اب سب سے درخواست کروں گا پادری شاہد معراج اور فادر
فرانسس ندیم جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں، ان کی یاد میں صرف چند سیکنڈ ہم کھڑے ہوں گے، اپنے ان ساتھیوں کو یاد کریں گے جو اس ٹیم کا خاص حصہ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، خدا میں سو چکے ہیں۔ ہم ان کو یاد کریں۔ تھینک یو، آپ تشریف رکھیں۔ یہ کمیٹی جو ہے اس کی صدارت جو ہے فضیلت مآب آرچ بشپ سیباسٹین شا کرتے ہیں۔ تمام بشپ صاحبان اس کمیٹی کے ہیڈز ہیں، لیکن جو کمیٹی خاص طور پہ کام کرتی ہے پورے سال میں، ہمارے اوپر کوئی ہیڈ، ہم میں سے کوئی بھی عہدے داران نہیں ہے، لیکن آپس میں مل کر ہم سارے اس خدمت کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں۔ ابھی بیٹھے ہوئے پادری شہزادہ خرم سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں پورا سال اس ہفتے کا ویٹ کرتا ہوں، اور یہ ہفتہ جو ہے یہ میری روح کے اندر سمایا ہوا ہے، کیونکہ یہ چرچ کی یونٹی کی بات کی جاتی ہے، اتحاد کی بات کی جاتی ہے، اور جتنی اتحاد کی بات کی جاتی ہے اتنا ہی چرچ جو ہے ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ اگر آپ کرنتھیوں کا پہلا خط پڑھیں، پہلے باب میں سے ہی 13ویں سے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیا مسیح بٹ گیا؟ مسیح بٹا نہیں ہے، مسیح ایک ہی ہے، اور اس کی تصویر آپ سب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ رومن کیتھولک کے فادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پریسبٹیرین چرچ کے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، چرچ آف پاکستان کے ہمارے ساتھی، پھر پینتیکوسٹل چرچ سے، اور آج سلویشن آرمی کے ساتھی ابھی تک شاید نہیں پہنچے، وہ بھی تھوڑی دیر میں شاید آ جائیں، وہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ سو چرچ ایک ہے، مسیح بھی ایک ہے، اس لیے یہ میری روح کا حصہ ہے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ میں نے پرسوں صبح بڑی دعا کی، کبھی گلے نہیں کرتا خدا سے، لیکن گلے سے یہ دعا کی کہ خداوند چرچ کیوں بروکن ہے، کیوں ڈیوائیڈڈ ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ہی شام کو ایک بڑی اچھی خبر بھی آئی، پریسبٹیرین چرچ کی پادری شہزادہ خرم بیٹھے ہیں کہ کچھ لوگ آپس میں واپس جن کے جھگڑے تھے آپس میں ملیں۔ سو آئی تھنک سو کہ یہ ہفتہ ہم سب کے لیے ایک ایک زندگی کے لیے خوشی، برکت، تازگی اور ایمان کے اتحاد کا باعث ٹھہرے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ پادری شہزادہ خرم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیے عزیزو ہم دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، مسیح میں ہمارے زندہ اور آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں پیار کرتا اور سنبھالتا ہے، اور تیرے بیٹے یسوع کے لیے جس نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی، خون بہایا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور تیرے بیٹے یسوع کی یہ دعا ہے کہ اے باپ انہیں ایک کر جس طرح میں اور تو ایک ہے۔ اور تیرا بیٹا یسوع دعا کرتا ہے کہ کلیسیا میں اتحاد و یگانگت پایا جائے۔ ہم اس اوکٹیو ویک کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو مختلف کلیسیاؤں میں منایا جا رہا ہے، تاکہ چرچ یونٹی کا ایک پیغام دیا جا سکے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تمام ایکومینیکل کمیٹی کے لیے، فضیلت مآب بشپ فرانسس سیباسٹین شا صاحب کے لیے، دی ویری ریورنڈ ایمینوئل کھوکھر صاحب کے لیے جو اس ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں، تاکہ کلیسیاؤں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم ایک ہیں اور ہم اس فرمان کو بجا لانے کی کوشش میں ہیں جو تیرے بیٹے یسوع نے صلیبی دکھ سہنے سے پہلے کہا کہ اے باپ انہیں ایک کر جس طرح میں اور تو ایک ہے۔ آج کی ساری اس عبادت پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ تمام خادم الدین کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں ان کو تیری پناہ میں سونپتے ہیں۔ کلیسیا پر
تیری برکت چاہتے ہیں، کوائر پر، گیتوں پر، آوازوں پر، سازوں پر تیری برکت ہو۔ ہم فادر اینتھنی اشفاق کے لیے جو آج تیرے کلام کی منادی کرنے والے ہیں ان کو بھی تیرے سپرد کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ تو فادر اینتھنی اشفاق صاحب کو کثرت سے استعمال کر، تاکہ جو آج وہ کلام کا بیج بوئیں وہ پھلدار ثابت ہو۔ ہم تمام بیماروں کو یاد کرتے ہیں جو کسی بھی طرح سے گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، تو انہیں صحت اور سلامتی دے۔ اس ملک میں جو تو نے کلیسیا کو رکھا ہے، کلیسیا کو اور زیادہ برکت دے۔ تمام مشنری اداروں پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور اپنے وطن عزیز کے لیے خاص دعا کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے وطن عزیز کو بڑی برکت دے، تاکہ یہ ملک اور ترقی کر سکے اور فقط تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ ہم لیاقت آباد کی کلیسیا کے لیے، تمام پیرش کمیٹی کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو آج شام خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو انہیں بڑی برکت دے۔ باقی وقت میں ہمارے شامل حال ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اچھا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو پیار اور محبت کے پھولوں کے ساتھ ویلکم کریں۔ سیکرٹری صاحب کے پاس پھولوں کے ہار پڑے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ انتخاب عالم آپ کا، کہ آپ ہماری آواز دور تک پہنچاتے ہیں۔ کوائر کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ سیکرٹری صاحب پادری صاحب کو دیں ہار۔ پادری جی آپ آ جائیں سامنے، تاکہ ہم سب آپ کو پھولوں کے ساتھ ویلکم کر سکیں۔ سینٹ جان چرچ کی کلیسیا کی طرف سے اس چرچ میں میرے ساتھ بھی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ پادری شارون، آپ پادری شہزادہ کو ویلکم کریں کلیسیا کی طرف سے۔ آگے آ جائیں فادر جی، آپ نے ادھر ہی کھڑے ہونا ہے، ہم نے بھی آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ پادری سیموئل برکت صاحب، جناب پادری سیموئل برکت صاحب ماڈرن کالونی والٹن، وہاں یہ پریسٹ ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ بھائی نظر آپ آئیں، بھائی نظر کدھر گئے ہیں؟ چلیں ویلکم کریں پادری صاحب کو، پھولوں کے ہار پہنائیں ذرا۔ بین الکلیسیائی اتحاد جو ہے، ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر خدمت کرتے ہیں، اور اس خدمت کے وسیلے سے دوسری کلیسیاؤں میں محبت کا، پیار کا، اتحاد کا قرب صاحب دی سالوچنا کو بہت کے ساتھ مطابق ہے۔ بھائی رچرڈ پیٹرن، آپ ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں، ہم سب کی طرف سے، کلیسیا کی طرف سے ویلکم کریں۔ جیکٹ اتاریے تو آپ پتہ چلا کہ یہ کیپٹن صاحب ہے۔ آج یہ کیپٹن صاحب ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ خدمت گزاری کے اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں، یہ نوجوان ساتھی ہیں۔ سیکرٹری صاحب آپ کو بھی آگے میں ہاتھ بنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی پھولوں سے بھوکے پادری سلیم کو پہنا، اس لیے کہ یہ پادری صاحب ہیں، یہ کی ملاقات گروپ سے ہمارے پاس، اور آج یہ نظامت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ماسٹر آف سیرمنی ہے، مجھے ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب اکٹھے مل کر ایک تصویر بنوا لیں، تاکہ اتحاد کا یہ دوسرے لوگوں تک جا سکے۔
हर रोज़ अपने होठों के फल की कुर्बानी खुदा यीशु नज़र किया करो। नज़र के तौर पर, कुर्बानी के तौर पर ईमान और बड़ी वफादारी के साथ अपनी मुनाजात को खुदा यीशु पेश करें। खास तौर पर कलीसिया के इत्तेहाद के लिए, कलीसिया की इस्लाह व बहबूद के लिए, तमाम खातमान दीन के लिए खास दुआ करें। कमेटी के तमाम खातमों के लिए, बिशप साहबान के लिए दुआ करें। बैन-अवी सतह पर जब ये हफ्ता ईमान और इत्तेहाद के साथ मनाया जाता है, दुआ करें कि बैन कलीसिया के इत्तेहाद की खुशबू पूरी दुनिया में पहुँचे और कलीसिया के वसीला से अमन, इंसाफ, सुलह पसंदी इस दुनिया में आए, ताकि हम सब नूर की मानी इस दुनिया में चमके और नूर तारीकी को चीरता हुआ आगे बढ़े और ये दुनिया रास्ते की तरफ, दीनदारी की तरफ, पाकीज़गी की तरफ आगे बढ़ते हुए मसीहा को देखें और अपना निजात दहिंदा कबूल करें। ज़ाती तौर पर उन साथियों को याद करें जो बीमार हैं। आप खुदा के शुरू का नाम लें, उनके लिए खास दुआ करें। आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई या मौसमी इसरार से किसी तरह से भी कोई दुख पा रहा है, हर एक के लिए खास दुआ करें। अगर कोई किसी बीमारी में मुब्तला है तो खुदा उनकी मदद के लिए पुकारें। सेंट जॉन के लिए खास दुआ करें, एक खानदान के लिए, अपने मकामी पासवान के लिए, के घराने के लिए, उनकी सारी इंजील की मुनादी के लिए, तमाम मसीही अदालत के लिए खास दुआ करें। जहाँ से कलाम मुक़द्दस की तशरीह की जाती है, खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद इन अदालत को तमाम वसाइल मुहैया करें। ऐसे कादों के लिए दुआ करें जो मुश्किल हालात में, मुश्किल जगहों पर खुदावंद की खिदमत करते हैं। ऐसे ममालिक जहाँ पर इंजील की मुनादी करना सख्त है, मना है, अज़ियत उठाते हैं, सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, उन कादमों को भी खास तौर पर याद करें। दुनिया में कलीसियाओं को याद करें जहाँ ज़ाहिर लिसानी है। दुआ मांगे कि हम खुदा के हुज़ूर इन तमाम चैलेंजेस को बर्दाश्त करते हुए, पेश करते हुए ज़मीन की इंतहा तक उसके गवाह ठहरें और जान देने तक खुदा के वफादार बनें। आज के पैगंबर के लिए खास खुदा की बरकत मांगें, रूह का मसा मांगें। खुदा अपने खालिक को रूह का दुगना तिगना चौगुना मसा दे, ताकि उनकी जुबान से निकले हुए शब्द हर एक जिंदगी की ताज़गी, खुशी और बरकत का बायस ठहरें। अपनी खानदानी की ज़िंदगी में खुदा को पुकारें, क्योंकि जहाँ मसीह खुदा है वहाँ इत्तेहाद है, और जहाँ मसीह खुदा नहीं वहाँ बर्बादी, तबाही और बदअमनी के सिवा कुछ नहीं। इसलिए दुआ करें कि मसीह मेरे घर में आए, मेरी ज़िंदगी में आए, और मैं खुदा में मजबूत होकर उसके नाम के लिए इज़्ज़त और जलाल का बायस ठहरूं और उसकी अंजील को लोगों तक अपने रवैये, अपनी सोच, अपने किरदार से पहुँचा सकूँ। आए हम बड़े ईमान के साथ इन तमाम मुनाजात को खुदा के हुज़ूर पेश करें। दवा बेटे उसके नाम में।
آج کی پہلی تلاوت استشفاء کی کتاب 10واں باب 12ویں آیت سے 13ویں آیت تک اس تلاوت کو ہم سنیں گے. سو پادری نیلسن صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کرے. استشفاء کی کتاب 10واں باب 12ویں آیت سے 13ویں آیت تک. پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو. آپ کے بڑے چلے جانے پر اس کی برکت ہو. انجیل مقدس کے احترام کے لیے جماعت میں پانی سے کھڑی رہے. مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل
उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से इस पहले के आखिर तक यानी 37वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम सुनेंगे। और देखो एक शहर आलम उठा के कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा तौरीत में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही करेगा तो जीता रहेगा। मगर उसने अपने नायब राज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसे पकड़कर कपड़े उतार लिए और मारा भी और अगुआ छोड़कर चले गए। इत्फाकन एक गायन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक नावी उसी जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके इसराइल में ले गया। उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भाड़े को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन दिनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था तेरी दनिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। ये खुदा यीशु मसीह की अंजील है, इसके वसीला से खुदा हमारी खताएं माफ फरमाए। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा कलाम हमें तकबीर बख्शता है, जोर बख्शता है और खुदावंद हमें गवाही के लिए तैयार करता है। तेरे कानून को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं और उसके लिए तेरा गहरा मौसम मांग लेते हैं ताकि जब खुदावंद तेरे कलाम को बयान करता है तो वो नहीं बल्कि खुदावंद उसमें होकर बयान कर और उस कलाम के वसीला से जिंदगियां तब्दील हो, नई पैदाइश का तजर्बा करें। उस कलाम के वसीला से खुदावंद हम कुव्वत पाएं, ताकत पाएं। आए खुदावंद हम सब तैयार हैं, तू अपने खादों को कसरत से इस्तेमाल कर और अपने कलाम के वसीला से खुदावंद हमें बरकत दे। खुदा बाप खुदा बेटी के नाम से आमीन। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से हम इत्तेहाद की इस शमा को रोशन करते हैं ताकि पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में और हमारी कलीसियाओं में इत्तेहाद हो। खुदा बाप बेटे साहब से कि इधर ही केक भी ले, अभी ये रस्म कर लें ताकि कलाम से पहले फिर हम सब लोग रोमन कैथोलिक चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, दी साल्वेशन आर्मी और चर्च ऑफ पाकिस्तान, सो चारों के लिए हमारे पास गिफ्ट है। मेरे दोनों ये जो ऑल्टर बॉय हैं ऊपर जाएंगे, वो फाइल्स चारों लेके आए और ये बैग हैं छोटे छोटे और ये हम इन चारों डिनोमिनेशंस को देंगे ताकि बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद का जितना रिकॉर्ड है इसमें सेव कर सके। हर साल के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, लाइन बेटा लाइन। क्वायर की 2 खवातीन हैं, इरम और मैडम, आप भी दोनों आज और आप एक एक देनी है ना यार, सारी एक को तो नहीं देनी, मुझे दे इधर आ बेटा, ये फादर जी को दे, फादर जी किधर गए?
ये मोसेस है, मोसेस हारून इसका नाम है, ये आपकी को है। आप मेजर साहब को दें। मैडम आप आए। आप लोग पादी साहब को ये अपना किधर गए? ये पादी साहब पादी शहजादा को दें। अब ये 4 फायदा 4 मेन लाइन पे क्या चारों से दरखास्त है कि अब ये जो बैरल पुलिस इत्तेहाद का रिकॉर्ड है अपने में रखें। एक ग्रुप ये है, इसके बाद फिर क्वायर के लोग आ जाएंगे। आप सब लोग बारी बारी आएंगे। हम एफजी चर्च से नुमाइंदगी है, सेंट्रल कैथीड्रल से नुमाइंदगी है, मॉडल कॉलोनी में है वहाँ से नुमाइंदगी है, क्यू ब्लॉक से है। इसलिए 3-4 ग्रुप बना लेंगे। पहले हम इस केक को काटते हैं, हम वापस जाएंगे और फिर मेरी दरख्वास्त है कि क्वायर के लोग आ जाएंगे, फिर आप लोग जो यहाँ बैठे हैं एफजी के लोग हैं वो आएंगे। ठीक है जी? जी फादर खुदा बेटे और उसके नाम से हम बैनुल इस हफ्ते की जो मैसेज है जो लोगों तक पहुँचे हैं, दुआ करते हैं कि कलीसियों में खुदा बेटे और उसके नाम से लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए आप देखो वहाँ पे जाएंगे। वाली साहब आप मेरी कुर्सी पे जाकर बैठे। से इत्तेहाद के हफ्ते के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अब आ जाए सेंट जॉन्स के लोग। खवातीन भी आ सकती हैं, अभी आज़ादी है, जो आना चाहता है आ जाए। खुदा बाप ये इंतज़ामिया के लोग यहाँ बैठे जो केक लेके आए, मैं इंतज़ामिया से दरखास्त आ जाए केक को और मूव कर लें। और कोई है जो आना चाहता है आ जाए। भाई गांधी आप आ जाए। मिसेस गिल आप आ जाए, कुछ नहीं होता, केक काट लो। मिसेस गिल आप भी आ जाए। शहनाज इधर आ, शहनाज के लिए रास्ता बना दें। मिसेस शिवा दाऊद, जो भी आना चाहता है आज़ादी है, बैग जरूरी नाम सारे आ जाए। खवातीन आ जाए सारी, तमाम खवातीन से दरखास्त क्या है। शहनाज इधर आ जाए वक्त खवातीन सारी आ जाए, जितनी खवातीन आ जाए। इत्तेहाद खवातीन में होगा तो हम में होगा ना, वरना तो बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे लोग बन सकते सारे आ जाए। हम काटने लगे, अभी मैंने शहनाज को पकड़ा हुआ है, वरना इसने काट दी नहीं है। आज अभी आज इंतखाब आप तस्वीर बनाना है मेरे साथ। हम दुआ करते हैं कि इत्तेहाद का ये हफ्ता जो हमने मुख्तलिफ चर्चेस में जाकर इत्तेहाद का पैगाम दिया, कल आखिरी पैगाम है साल्वेशन आर्मी हेडक्वार्टर में। इसलिए दुआ करते हैं कि इत्तेहाद के हफ्ते का जो असर है, आप गीत गाते हैं ना कि कलाम मुक़द्दस जो है जब हम देते हैं तो इसका असर, इसकी तासीर होती है। तो हमारी ये दुआ है कि इस हफ्ते की तासीर लोगों में जाए और प्यार और मोहब्बत की शमें रोशन होती रहे। चल बेशना तो बाप बेटे और उसके नाम से थैंक यू। आया सब जिंदगी इख्तियार करें, बड़े एहतराम के साथ हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मोहतरम फादर एंथनी शॉक साहब से चले, सारी मोहब्बत तो पादी साहब ने खुद ही इकट्ठी कर ली है, तो रेवरेंड पादरी इमैनुअल के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। आज
موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ پوری دنیا میں سارے جو بڑے چرچز کے رہنما ہیں انہوں نے مل کر اس ہفتے کے لیے چنا، اور وہی ہم نے بھی پاکستان میں اور خاص طور پر لاہور میں جتنے بھی مین چرچز ہیں ان کے نام آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ ہماری کلیسیائی یکجہتی کمیٹی کا بھی یہی فیصلہ رہا کہ ہم وہی موضوع چنیں گے، خدا سے محبت اور ہمسائے سے محبت۔ لو یور گاڈ اینڈ یور نیبر۔ اور اس کی مرکزی آیت جو چنی گئی ہے وہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 27ویں آیت ہے جو آج پڑھی گئی کہ تم خداوند اپنے خدا کو پورے دل سے، پوری طاقت، پوری عقل سے پیار کر، اور دوسرا اپنے ہمسائے کو اپنی مانند۔ کیتھولک بائبل میں مانند لفظ بولا ہے، اور آپ جو بائبل پڑھتے ہیں اس میں برابر، اپنے برابر پیار کر، کمی نہیں۔ تو یہ ایک جو نقطہ چنا گیا ہے، اس لیے ہم اس ہفتے میں، یہ صرف ہفتہ نہیں ہے، پورا سال جو ہے ہمیں پیغام اس پر ہم دھیان و گیان کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اتحاد اور محبت کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو لفظ محبت جو ہے نا، اس کے لیے پیار بھی استعمال ہوتا ہے، عشق بھی استعمال ہوتا ہے، کمپیشن، لو، یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے انداز کے ساتھ اس کی تشریح کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تحمید مناتا ہے، اور معنی اور مفہوم بھی بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ 3 بڑی الہیاتی قدریں ہیں، جن میں سے ایک الہیاتی قدر جو ہے وہ محبت ہے۔ ایمان، امید اور محبت، یہ 3 الہیاتی قدر ہیں، تھیولوجیکل ورچوز، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ محبت ہے۔ اور محبت کو پوپ بینیڈکٹ 16 کیونکہ میں پوپ کے انسائکلیکل پڑھتا ہوں تو انہوں نے جو اس کے لیے استعمال کیا ہے لفظ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ الہی محبت ہے، ڈیوائن لو، الہی محبت ہے۔ کیونکہ انہوں نے یوحنا رسول کی تحریروں پر ریسرچ کر کے، دھیان و گیان کر کے یہ لکھا ہے کہ یہ الہی محبت ہے۔ کیونکہ خدا محبت ہے، خدا محبت ہے۔ تو جب یہ بات کی گئی ہے تو اس لیے اس سے مراد ہے کہ یہ الہی محبت کی بات کی جا رہی ہے، عام نہیں جو آج کل دنیا میں چل رہا ہے۔ اور آج دنیا دور حاضرہ میں سب سے مس یوز ہونے والا جو لفظ ہے وہ محبت ہی ہے، وہ لو ہی ہے۔ سب سے زیادہ غلط استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ محبت ہی ہے۔ تو میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا اس دنیا کی، میں الہی محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے متعلق جو ہے پولس رسول بھی بیان کرتا ہے۔ غرض ایمان، امید، محبت تینوں قائم تو ہیں، مگر ان میں افضل محبت ہے، کیونکہ یہ الہی محبت ہے۔ تو یہ عام الفاظ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل کیا بات، میں نے کیوں، چلے اس کی چلتے چلتے میں مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے یہ اتنا بڑا لفظ کیوں کہہ دیا کہ دور حاضرہ میں سب سے غلط اور مس یوز ہونے والا لفظ محبت ہی ہے۔ ایک طرف آپ الہی محبت کی بات کر رہے ہو، اور دوسری طرف الہی محبت کی جب بات کریں گے تو اس میں آپ کو ابھی ہم چلتے چلتے جو کچھ بھی ابھی تک ہم کر رہے ہیں یہ الہی محبت ہے، وہ محبت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں۔ شاید پاس سے گزر جائیں تو سلام بھی نہ کریں، کیتھولک فادر ہے میں نو سلام کیوں کرا، میں ان دی گل نہیں کرن رہا۔ صحیح پادی صاحب بات سوئی اس کی میں تو اب دور حاضرہ میں محبت جو ہے لفظ جو ہے نا یہ لو یو لو یو لو یو عام ہی ہے،
بغیر سوچے سمجھے. جیسے سوری بھی ہم بار بار کہہ دیتے ہیں, سوری سوری, بدلاؤ کچھ نہیں ہے. تو محبت لو یو یہ بھی ہے, صحیح ہے. حقیقتاً محبت وہ کرتے ہیں جو اظہار ہی نہیں کرتے. ماں باپ نے کبھی نہیں کہا لو یو بیٹا, لیکن وہ محبت کرتے جاتے ہیں, رکتے ہی نہیں, سوچتے ہی نہیں کہ آخر کیا ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا سب سے زیادہ جو دور حاضرہ میں مس یوز ہونے والا لفظ جو ہے وہ یہ محبت ہے. لیکن اس کے آپ کو بھی نتائج نظر آتے ہوں گے آج کل کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں جو اب الہی محبت کی بات کر رہا ہوں, تو ہم مسیحیوں کی جب بات کر رہا ہوں تو یہ اس لیے یہ جو ہے کرسچن ایمان کا جو محبت ہے نا, یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. یہ ڈی این اے ہے ہمارا. کرسچن لو از دا ڈی این اے آف کرسچن فیتھ. مسیح ایمان کا جو ڈی این اے ہے نا وہ محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ڈی این اے کس کے ساتھ ملتا ہے؟ خدا کے ساتھ. صحیح ہے نا. میں اس پہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ ڈی این اے کیا ہے, لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا محبت جو ہے اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ملتا ہے. تو کرسچنز جو ہے ہم سب بلائے گئے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں, اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں, اس کے مطابق ہی آگے بڑھیں. صحیح. 2 دن پہلے پادری شہزادہ صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا تھا. انہوں نے کہا کہ 613 احکامات ہیں اور ان میں حکم عظیم یہ ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کو پورے دل سے, پوری طاقت اور پوری عقل سے پیار کر, اور ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. یہ بار بار لفظ جو میں دہراتا چلوں گا. اب بات کر رہے تھے محبت کی. ہمارا ڈی این اے کیا ہے؟ محبت. کیونکہ ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں, اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. مطلب کہ محبت دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ قربانی. قربانی رکا نہیں ہے. کتنی دفعہ انسانوں نے اور چنی ہوئی قوم نے بے وفائی کی. بار بار اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا, پیغام دے کر بھیجا, لیکن بے وفائی بڑھتی گئی. پھر بھی آخر جب وقت پورا ہوا تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب یہ جو ہے یہ محبت کی انتہا ہے. انکنڈیشنل لو, غیر مشروط محبت, غیر مشروط انکنڈیشنل لو یہ ہے. خدا نے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہی بخش دیا. اور بیٹے نے بھی کیا کیا کہ ایسے پیار کیا کہ اس نے ہماری نجات کے لیے اپنے آپ کو پہلے تو حلیم بنا دیا, چرنی میں پیدا ہوا, پھر اس نے استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے, اور پھر اپنا بدن اور خون کھانے اور پینے کے لیے دے دیا, اور پھر کیا ہوا؟ صلیب پر قربان ہو گیا. اور وہاں سے اس نے اپنی محبت کیسے پھیلائی کہ بھائی کسی نے پوچھا کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, تو یسوع نے صلیب پر ایسے بائیں پھیلا کر کہا کہ اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی محبت. انکنڈیشنل لو. تو اب جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے وہ محبت متجسد ہو گئی. یوحنا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب کو اب جب پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا, کلمہ خدا کے ساتھ تھا, اور کلمہ خدا تھا. وہی اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں, وہی کلمہ متجسد ہوا. کون سا؟ جو خدا تھا. وہی کلمہ متجسد ہوا. یعنی خدا محبت ہے تو پھر متجسد کیا ہوئی ہے؟ محبت. وہی محبت متجسد ہو گئی ہے, وہی کلمہ متجسد ہو گیا یسوع مسیح میں. اب یسوع مسیح نے جب یہ حکم دیا کہ تم خدا کو بھی پیار کرو اور ہمسائے کو بھی پیار کرو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی میرے باپ نے
तुम्हें प्यार किया और मुझे भेजा, अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। जैसे मेरे बाप ने मुझे प्यार किया, मैंने भी तुम्हें प्यार किया है, और अब तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया। अब हम यस्सु की मानद हैं तो फिर प्यार तो बनता है, प्यार करना पड़ेगा। फिर इलाही मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत, ये उसने कहा जैसे भी उसने मुझे भेजा मैंने अब तुम्हें भेजा है, मखसूस किया है, अब जाकर तुम भी प्यार करो। तो इस लिहाज से मोहब्बत जो है ये इलाही है और हम में वो लूहियत नज़र आनी चाहिए। 3 बातें अभी चलते चलते। पहले तो यस्सु ने कहा कि मेरा कलाम, मेरी बातें रूह भी है और ज़िंदगी भी। और अभी हम किस पर गौर व खौस कर रहे हैं? कलाम पर। ये कलाम किसका है? यस्सु का। तो ये रूह भी है और ज़िंदगी भी। तो अगर कलाम मुझ में है, अगर यस्सु की रूह मुझ में है, तो फिर मुझ में क्या होनी चाहिए? इलाही मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत। फिर मुझे तकाजा नहीं करना चाहिए कि भाई कोई मेरी इज़्ज़त करेगा तो मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा, कोई मुझे सलाम करेगा तो मैं उसको सलाम करूँगा, कोई मेरे साथ हंस के मुस्कुरा के बात करेगा तो फिर मैं उसके साथ प्यार करूँगा। ये तो हो ही नहीं सकता। तो यस्सु ने क्या कहा कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे के साथ वैसे ही प्यार करो। तो अब यस्सु ने जब ऐलानात किए तो उसने 7 ऐलान किए, मैं सारे नहीं दोहराना चाहता वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, सही सारे लहरा दिए। उसने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, कहा पहला ऐलान, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, हाँ भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और उसमें उसने ये भी कह दिया हकीकी ताक मैं हूँ। और मैं हूँ लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया था? खुदा ने। कहाँ? मूसा के साथ जलती हुई झाड़ी में, कि वो मुझसे पूछे तो मैं क्या बताऊँ? उसने कहना कि जा मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ जो हूँ। और वही अल्फाज यस्सु ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। तो इसका मतलब बाप और वो एक हैं। और उसने कहा भी है कि बाप और मैं एक हैं, बाप और मैं एक हैं। और यही तालीम उसने दी और दुआ भी की। जब हम यूहन्ना के मुताबिक उसकी दुआ को पढ़ते हैं 17वें बाब में, उसने क्या बाप से दुआ की? बाप जैसे तू और मैं एक हैं ये भी हम में एक हों। बस यही ख्वाहिश है उनकी, यही तमन्ना है हमसे, जिन्होंने हमसे गैर मशरूत मोहब्बत रखी, मुसलसल बग़ैर किसी तकाज़े के उन्होंने मोहब्बत रखी और बेटे ने सलीब पर जान कुर्बान। इसलिए मैंने पहले शुरू में कह दिया कि हमारा डीएनए, जो क्रिश्चियन ईमान का डीएनए है ना, वो मोहब्बत है। क्रिश्चियन मसीही ईमान का डीएनए ही मोहब्बत है। तो जो क्रिश्चियन है वो किससे सरशार है, मामूर है, भरा हुआ है मोहब्बत से। हाँ, तो शख्सी तौर पर जायज़ा ले लें, चलते चलते खुद ही फैसला कर लें, मैं भी इसमें शामिल हूँ। सही। तो मेरे ख्याल के मुताबिक चले एक और ले लेते हैं ज़रा मिसाल। पौलुस रसूल जिसने करंथियों की कलीसिया को ख़त लिखा, कलीसिया कायम की, और उसमें एक खूबसूरत उसने पहला ख़त जो करंथियों को लिखा उसके 13वें बाब को खूबसूरत तरीके से लिख दिया, नगमा मोहब्बत। सही। मोहब्बत हसद नहीं करती, दसो हाँ है कि नहीं। मोहब्बत गुस्सावर नहीं होती, जिन्ना तक 100 दफ़ा ही नाराज़ ना ये दिन च साड़ा दिन सुकून ना लंघदा ही नहीं। सर पंजाबी ओके ना? हाँ हम कहें फादर पंजाबी बोलने लग गए। हाँ सर ठीक है, मैं पूछ लूँ, ठीक है। जिन्ना तक गुस्सा ना हो लिए साड़ा कहते रोटी नहीं हजम होती। शेखी नहीं मारते, किन्नियां फ्लैटड बई किन्नियां वड्डियां वड्डियां गल्लां कर जाने। खुद ही जायज़ा लेना। विआहां शादियां च किसी की इज्जत ही ला के उन्होंने हाथ च फड़ा देंगे,
ہے کہ کپڑے لے کے آئے, آگ ہی پکایا ہے انہوں نے. محبت شیخی نہیں مارتی, پھلتی وہ کیا, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں بار بار, یہ پورا نغمہ واقعی جو چاہتا ہے نا محبت کو سمجھنا, پلیز جا کے یہ نغمہ محبت ضرور گھر پڑھیے گا. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. اب بات کر رہے ہیں کیونکہ محبت, خدا محبت ہے, یسوع وہی متجسد محبت ہے. اور یسوع نے کہا جیسے میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے سے ویسے ہی پیار کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی پیغام صاف ہے, اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب ہم 13ویں باب کی بات تو کر لی, ذرا 12واں باب بھی پڑھ لیں, 11واں بھی گھر جا کے پڑھ لیں. کیوں اس نے یہ نغمہ محبت تحریر کیا؟ کیونکہ اس نے جب کلیسیا کو قائم کیا, کرنتھس کی کلیسیا کی میں بات کر رہا ہوں, جب اس نے کلیسیا کو قائم کیا تو کسی کو معلم ہونے کی ذمہ داری دی, استاد ہونے کی ذمہ داری دی, کسی کو جو ہے کوائر انچارج بنا دیا, کسی کو سیکرٹری بنا دیا, کسی کو ایلڈر بنا دیا, کسی کو قاری گروپ کا انچارج بنا دیا, کسی کو انتظامیہ گروپ کا انچارج بنا دیا. سب کو انچارج بنا کے اور وہ خود چلا گیا. اور جب وہ کیا ہو گیا, ان میں جھگڑا شروع ہو گیا. بھئی میں بہتر کر رہا ہوں, میں بہتر ہوں, میں مالک ہوں, میں ہی ذمہ دار ہوں. صحیح ہے. کدی کدی فادر تے پادری پھنس جاندے نے گروپ بنا کے. صحیح, میں ان کی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں, سوری, میں ویسے جنرل سے چلتے چلتے بات ہوگی, سوری. صحیح, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ ہو گیا, سارے کہتے میں اچھا ہاں, میں ٹھیک ہاں, میں بہتر کر رہا ہوں, میرے ورگا کچھ بھی نہیں. تو پھر اس نے کیا کہا, بھائی اگر تو فرشتوں سی زبانیں بولے, نبیوں جیسی تو پیش نگوئیاں کرے, اور یہ بھی کر, نبوتیں بھی کریں, تو کیا ہے, اگر تجھ میں محبت نہیں تو ٹھن ٹھناتا پیتل اور جن جناتی جانچ. بھئی جنہیں مرضی تسی کام کر لو, جنہیں مرضی تسی اتنے کر لو, تم میں اگر محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح, یہ ان گروپس کو یہ اس نے لکھا, اس وقت کے گروپ کو. اور میرے خیال کے مطابق دور حاضرہ میں ہم گروپ تو کم ہی کہتے ہیں, کلیسیائیں لفظ بار بار پادری صاحب استعمال کر رہے ہیں, کلیسیائیں, ریورنڈ یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے, کلیسیاں. اب اور نہیں تو 4 تو ہم تو بیٹھے ہیں. بھائی صاحب میں کہہ رہا ہوں, اگر ہم میں محبت نہیں ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں, میری خدمت کا کوئی فائدہ نہیں. مجھ میں محبت نہیں ہے, ٹھن ٹھنا تھا, میں اپنے آپ پہ لے رہا ہوں. ہم بات یہاں انتظامی امور کی نہیں کر رہے, کیونکہ یہ جو ہماری یکجہتی کمیٹی ہے, ان کا مقصد انتظامی چرچز کی یا کلیسیاؤں کے انتظامی امور پہ بات کرنا نہیں, کہ آپ نے چرچ کیسا بنایا ہے, یا یہ سلیب کیسے رکھی ہے, یا یہ مجسمہ کیسے رکھا ہے. یہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے. ہم اس پہ بات کرتے ہیں جو ہماری الہیاتی جو قدریں ہیں, اور خاص طور پر عقائد ہیں, عقیدے ہیں, اور بائبل مقدس میں جو ہم سب کو ایک کرتا ہے, وہ ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی ایمان ہے. ایسے ہی ہے, کیا خیال ہے؟ تو محبت بھی ایک ہی جے, تشبیہ بھی ایک ہی سانو ملی ہے. کسی نو کوئی وکری ملی ہوئے تو دس دو, ایک ہی جسم ہے ہم. ایسے ہی ہے, سب ہم ایک ہیں. صحیح. تو پھر محبت ہی ہے جو ہمیں ایک بناتی ہے. تو محبت کا دوسرا نام ہے احترام. پہلے تو میں نے قربانی کہا نا, محبت کا دوسرا نام ہے رسپیکٹ. محبت کا دوسرا نام رسپیکٹ, احترام. ہم احترام کرتے ہیں ساری کلیسیاؤں کی ساری روایات اور جو بھی ان کے انتظامی امور ہیں ان کا. اور اس میں ہم آج جو اظہار کرنے آئے ہیں وہ محبت کا ہے, کیونکہ پادری صاحب نے تو پھول دے کر محبت کا اظہار کر دیا. ہم آج پیغام دے کر آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور آپ کی بھرپور تالیاں بتائیں گی کہ آپ بھی ہمیں محبت کرتے ہیں. تو محبت جو ہے, یہ اس لفظ کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ حلیمی جو ہے یہ تمام قدروں کی ماں ہے. اوکے, حلیمی ساری قدریں جتنی بھی آتی ہیں نا ان کی ماں ہے. ہیوملٹی از دا مدر آف آل دا ورچوز. لیکن اس ہیوملٹی کو جو
जन्म देती है ना, वो मोहब्बत है। हलीम कोई नहीं हो सकता उसमें अगर मोहब्बत ना हो। एहतराम करने वाला कोई नहीं हो सकता अगर उसमें मोहब्बत ना हो। खिदमत गुजार कोई नहीं हो सकता उसमें मोहब्बत ना हो। मुआफ कोई नहीं कर सकता अगर उसमें मोहब्बत ना हो। मोहब्बत से ही सब कुछ होगा, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम में ये डीएनए मुतहर्रक नहीं होगा, हम कभी भी मसीह होने का इजहार नहीं कर सकते। 3 अल्फाज हैं पादी साहब, 3 अल्फाज हैं जो बग़ैर अमाल के हम दिखा ही नहीं सकते। पहला ईमान, दिखाओ मुझे ईमान। भाई कोई भी पहन के आ सकता है, चोगा मेरा या क्रॉस कोई भी पहन सकता है। तो ईमान अमाल से ज़ाहिर होता है। ऐसे ही मोहब्बत भी जो है वो अमली तौर पर ज़ाहिर होती है, अमाल से। एवं नहीं कहते रहे आई लव यू बस ख़त्म, ठीक है। चश्म बशर जनाब मैं जावांगा फिर गया नहीं सी, ठीक है, वो मिसाल मिलती है ना। तो आई लव यू कहने से नहीं, बल्कि अमली तौर पर दिखानी पड़ती है। तीसरी खिदमत भी, मैं बड़ा खिदमत गुजार हाँ भाई। ये तीनों बातें बगैर अमाल के जो है वो पूरी नहीं होती। तो तीसरी बात जो है ना, मोहब्बत का तीसरा नाम जो है वो चैरिटी है। चैरिटेबल खिदमत। ये इंसिक्लिकल है मेरे पास, पूरे का पूरा मैं जो लेके आया उसको पढ़ा है मैंने आज के पैगाम के लिए, और उसको भी पूरा पढ़ा है मैंने, ठीक है। पूरा जो है हमारा दस्तावेज़ होती है, पापाई दस्तावेज़, उन्होंने पोप बेनेडिक्ट 16 ने पूरा जो है एक इस पे लिख दिया, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। तो मोहब्बत ही हमें जोड़ती है। अगर यस्सु हकीकी ताक है हमारे लिए, हम उसमें जुड़े हुए हैं, तो फिर हम में वही जो है मोहब्बत कायम होनी चाहिए जो उसमें थी। इसलिए उसने कहा जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे के साथ वैसे ही प्यार करो। तो खुदा मोहब्बत है, यस्सु मोहब्बत हमें करता है, और हम उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें पैवस्त हैं। तो फिर हमारे अमाल से, हमारी बातों से, हमारे कामों से ज़ाहिर होना चाहिए कि हम यस्सु में हैं और यस्सु हम में है। और ये पौलुस रसूल ने कहा, अब मैं न रहा, मसीह मुझ में ज़िंदा है। क्या मसीह मुझ में ज़िंदा है? मसीह की मोहब्बत मुझ में ज़िंदा है, मसीह का मजाज मुझ में है, मसीह जैसा प्यार मुझ में है। आज सोचने की ज़रूरत है, इसकी अशद ज़रूरत है भाई। ख़ानदानी ज़िंदगियों में भी, कलीसियाओं में भी, मुआशरे में भी। यही है सबसे बड़ी, दुनिया में किसी खित्ते को भी देख ली। क्योंकि ये मौजू चुना गया, मैंने वो जो पढ़ा है पूरा पैगाम, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जो है जंगो जदल शुरू हो चुकी है, तफरके, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब शुरू हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छा है कि हम पीस और इत्तेहाद और उसकी इंसाफ की बातें करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम है नुक्ता है वो है मोहब्बत। इस साल हम मोहब्बत को परवान चढ़ाते हैं, बताते हैं। क्यों? क्योंकि मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है दिलों से, इसलिए नफ़रत बढ़ती जा रही है, तफरके बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। और हमारे भी जड़ावाला के सानिया में मोहब्बत होती तो कोई ऐसा करता ना। मोहब्बत हो तो कभी लड़ाई ना हो हमारे मोहल्ले में, झगड़ा ना हो हमारे मोहल्ले में, सही, हमारे घर में कभी झगड़ा ना हो। तो मोहब्बत जो मध्यम पड़ती जा रही है उसको हमने परवान चढ़ाना है, उसको और उभारना है, क्योंकि मोहब्बत से ही हम जो है वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो यस्सु हमें देना चाहता है। और उसने क्या कहा है, मांगो तो दिया जाएगा। तो आज उससे मोहब्बत का जज्बा मांगे, आज उससे वो जुर्रत मांगे जो खुदा ने उसे दी, वो हमें भी दे कि हम भी उसकी मानिंद एक दूसरे को प्यार करें, इत्तेहाद को फ़रोग़ दें, अमन को फ़रोग़ दें, सुलह सलामती को फ़रोग़ दें।
یہ بہت ضروری ہے. جب ہم یہ کریں گے تو تب جا کر ہم اپنے اس پیغام کو، اور جو خاص طور پر اناجیل اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، اس کو صحیح معنی دے سکیں گے اور عملی طور پر جو ہے زندگی کو بسر کر سکیں گے. کسی فادر نے بڑا اچھا شعر لکھا ہے، اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں. جو تھی سامنے آئے سی، مینوں پتہ لگ گیا ہی تسی کادے لئی آئے ہو. ٹھیک ہے، آخری وہ نا اس نے پنجابی میں کہا ہے، گلاں کر گیا میں وی، گلاں کر گیا میں وی، گلاں کر گئے سب، گلاں کر گیا میں وی، گلاں کر گئے سب، ایک عمل دا گھاٹا ہے نہیں تے میں وی ہوندا رب. شکریہ. Thank you, Father Ji. Without love, there is no unity. آئیے ہم دعا کریں. جلالی آسمانی خداوند خدا، تو رحیم و کریم خداوند ہے، تو قوی اور قادر خدا ہے، تو ناممکنات کا خدا ہے، تو رب الفواج ہے، تو لشکروں کا خداوند، تو قوموں کا باپ ہے. بس یسوع میں ہمارے جلالی آسمانی باپ، ہمارے خداوند خدا، ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند آپ کے حضور میں جھکاتے ہیں اور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ آسمانی خداوند تو ہی سجدے کے لائق ہے. ہم تیری محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو تو نے خداوند اپنے بیٹے یسوع ناصری کے ذریعے سے ہم سے کیا، کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو تیرا پیارا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ہوا. جلالی باپ، تیرے بندہ کے لیے، تیرے خادم کے لیے، فادر صاحب کے لیے ہم خداوند دل سے شکر گزار ہیں، جس نے خداوند تیرا پیغام، محبت کا پیغام آج ہم تک پہنچایا ہے. اگرچہ خداوند ہم لفظ محبت سے پہلے بھی واقف تھے، لیکن تیرے بندہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جس نے خداوند ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ اب ہمیں اعمال کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، ایکشن کی ضرورت ہے. اور جلالی باپ، ہم اپنی لیاقت سے، اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے. چاہتے ہیں کہ خداوند اپنے بیٹے کو اس وعدے کے مطابق، جب وہ روئے زمین سے آسمان پر گیا تو اس نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں. خداوند خدا، ہم تیرے حضور دعا گو ہیں کہ اس دوسرے مددگار کو خداوند بھیج دیجئے، فردن فردن ہم پر نشاور کیجئے، تاکہ خداوند ہم عملی محبت کرنے والے بن سکیں. جلالی باپ، ہم دل سے شکر گزار ہیں کلیسیاؤں کے اتحاد کے لیے، امن اور پیار کے لیے. پیار سے بڑے باپ منت کرتے ہیں، یہ محبت، یہ امن، یہ یگانگت خداوند روز بروز بڑھتی رہے اور ہم تجھ میں ترقی کرتے چلے جائیں اور تیرے قد کے اندازہ تک پہنچنے والے بن سکیں. باپ، یہ دعا ہم آپ کے پیارے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے مانگتے پاتے ہیں، آمین. ابھی میں بڑے احترام کے ساتھ مقامی پاسبان دی ویری ریورنڈ ایمینویل کھوکھر صاحب کو دعوت دوں گا اظہار تشکر کے لیے کہ وہ سامنے آئیں گے. آپ سب پادری صاحب کے لیے تالی بجا سکتے ہیں، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں پادری سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے. کوائر کے لیے، انتخاب عالم کے لیے، انتظامیہ کے لیے. سر سوپ آ گیا؟ ریڈی؟ چل. کیونکہ مجھے اظہار تشکر کے لیے کہا گیا ہے، میں آپ سب کا نام بنام شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے اور آپ لوگ اس خاص عبادت میں جو اتحاد کی عبادت ہے تشریف لائے. تمام بشپ صاحبان کا، جو ہمارے لیڈر ہیں ان کا،
اور ان سارے ساتھیوں کا، دوستوں کا کہ یہ لوگ وقت نکال کے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ سینٹ جان چرچ میں محبت کا پیغام، اتحاد کا پیغام آپ تک پہنچا سکیں۔ بھائی یعقوب جو باہر بیٹھے ہیں سردی میں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انتظامیہ کے لیے خاص طور پر بھائی تھامس کا، پیچھے بہت سارے ہاتھ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں ادھر آئے بھائی، یہ دونوں جوان جو ہے نا، ان کی بڑی خدمت ہے، ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ اتحاد کی باتیں جو ہیں یہ آگے تک پہنچائیں، تاکہ آنے والے وقت میں کلیسیوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں، ہمارے ملک میں اتحاد ہو۔ ابھی تک اتحاد ہے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوائر میں اتحاد اس لیے ہے کہ وہ مل کے اکٹھے گاتے ہیں، ایک سر میں گاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب بے سر ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اتحاد نہیں ہے۔ لیکن آج کی شام کے لیے، آپ سب کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کل شام اتحاد کے ہفتہ کی آخری عبادت ہے، اور یہ عبادت دی سالویشن آرمی ٹیریٹوریل ہیڈ کوارٹر ہے مزنگ میں، وہاں پہ ہوگی۔ بشپ آزاد مارشل وہاں پہ پیغام دیں گے، اور ہم سب لوگ جو دوسری ڈینامینیشنز کے ہیں وہاں پہ جائیں گے۔ پچھلے سالوں میں ہم نے اپنے محلے میں باہر کالونی میں ایف جی چرچ میں بھی پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ اس کے بعد جو لوگ بھی دلچسپی لیتے ہوں گے ضرور اپنی اپنی کلیسیوں کو کہیں۔ ہم سال میں 3 پروگرام لازمی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو اتحاد کا ہفتہ مناتے ہیں، ایسٹر کے فوراً بعد 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ہم ہیلیلویا کانفرنس کرتے ہیں، مختلف چرچز میں کرتے ہیں، آپ کے چرچ میں بھی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد 14 دسمبر کا دن ہم نے مخصوص کر رکھا تھا کہ بین الکلیسیا اتحاد ایک کیرل سروس کرے جو ایکومینیکل ہو، دوسری کلیسیوں کی کوائر وہاں آئیں اور خدا کی خدمت میں آگے بڑھیں اور حمد و ثنا کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ میری کوائر میں یہ خوبی ہے کہ جب بھی کہیں میں کہتا ہوں کہ ہم چلتے ہیں تو یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ میں اس وقت ایک دعا پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر۔ بیٹا وہ بک لائیں وائٹ، وہ خدا کے خادم سینٹ اسیسی کی دعا ہے، اور یہ دعا ہماری روٹین میں تھی، ہم ہر عبادت میں کرتے تھے۔ تو میں بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہوں گا کہ ہم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تاکہ ہم مل کر امن کی یہ دعا، اس وقت دنیا کو امن کی ضرورت ہے۔ فلسطین اسرائیل میں جو جنگ ہے خدا کرے وہ جلدی بند ہو، تاکہ بچے، نوجوان، خواتین جو وہاں اس دنیا سے جا رہے ہیں، جنگ بند ہوگی تو امن ہوگا۔ اسی طرح جو ہمارے ملک میں آنے والے دنوں میں الیکشن ہے، حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے۔ میں آگے پڑھوں گا اور آپ نے میرے پیچھے پیچھے کہنا ہے۔ اے خدا، سب بولیں گے، اے خدا مجھے صلح اور سلامتی کا وسیلہ بنا دے، تاکہ جہاں حسد ہو وہاں محبت لاؤں، جہاں قصور ہو وہاں معافی لاؤں، جہاں جھگڑا ہو وہاں اتفاق لاؤں، جہاں غلطی ہو وہاں صداقت لاؤں، جہاں شک ہو وہاں ایمان لاؤں، جہاں مایوسی ہو وہاں امید لاؤں، جہاں تاریکی ہو وہاں روشنی لاؤں، جہاں گمراہی ہو وہاں تسلی لاؤں۔ اے خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی تسلی نہ چاہیں بلکہ دوسروں کی تسلی دینے کی کوشش کریں، اپنی فکر نہ کریں بلکہ دوسروں کی فکر کریں، دوسروں سے پیار نہ مانگیں بلکہ ان کو پیار دیں،
क्योंकि जब हम देते हैं तो पाएंगे, जब हम मुआफ़ करेंगे तो मुआफ़ किए जाएंगे, जब हम मरेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए पैदा हो जाएंगे। हम ये दुआ खुदा बाप, बेटे और उल्कुस के नाम से मांगते हैं। अब हम सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप ही तुम्हारे दिल और ख़्यालों को खुदावंद यीशु मसीह में महफूज रखें, और खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, हाज़िर जमायत के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़ारब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, जंग ज़दगान के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ, मायूस और परेशान लोगों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उल्कुस के नाम से जमायत बैठ जाए।